سارے لوگوں کے بیچ میں ایک آواز نکلے کانفیڈنس کے ساتھ بول پڑنا، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ویلیوبل ہے۔ تو بچوں یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ۔ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں حج پرفارم کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے۔ بچوں یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے جو انیشیل 10 ڈیز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ دے ہیو ایکسٹریم امپورٹینس ان دی آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ہمارے، انہوں نے بہت انکریج کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، چیریٹی کریں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں۔ ایک حدیث ہے ہمارے نبی کی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری جو بہت اوتھینٹک کتاب ہے جس میں آپ کی سیئنگز لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ۔ اس کا مطلب ہے کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں، یعنی بہتر نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ جہاد کہتے ہیں برائی کو مٹانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، برائی کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کوشش میں انسان کی جان بھی چلی جائے تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ یعنی ایک بہت زیادہ مقدس کام ہے، بہت زیادہ بلیسڈ ورک ہے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے، ایٹروسٹیز کو ختم کرنے کے لیے، کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر فائٹ کرنا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو 10 دن ہیں کیا جہاد بھی ان سے زیادہ جو ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان و مال کی بازی لگا دے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ یعنی ایک آدمی نارمل برائی کو مٹانے کے لیے نکلا اور وہ باقاعدہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس کا عمل ایک طرف ہے، اور دوسری طرف آپ جو ذوالحجہ کے انیشیل 10 ڈیز ہیں اس میں جو نیکیاں کر رہے ہیں، ان کا جو ویٹیج ہے، ان کا جو وزن ہے یہ زیادہ ہوگا اور اس جہاد کرنے والے مجاہد کا کم ہوگا۔ صرف ایک کنڈیشن میں دونوں کا برابر ہو سکتا ہے، جب مجاہد اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی لے کر نکلا ہے، اپنا مال، اپنی جان، وہ سب لٹا دے اور وہ شہید ہو جائے، تب جا کر کے وہ دونوں جو ہے اعمال برابر ہوں گے۔ یعنی ہم اعمال جو ان 10 دنوں کے اندر کریں گے وہ، اور جو مجاہد نے برائی کو مٹانے کے لیے کیا اور اس نے اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی لٹا دیا، تب جا کے برابر ہوں گے۔ اور اگر وہ زندہ سلامت لوٹ آتا ہے تو جو 10 دنوں میں ہم نیکیاں کریں گے ان کا ویٹیج، ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم میں، ما من عمل اسکى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قال وكان سعيد بن جبير اذا دخل ايام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما كادوا يقدروا عليه۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پاکیزہ اور اجر کے لحاظ سے بڑا نہیں جو عشر ذوالحجہ میں کیا جائے۔ کہا گیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر کسی شے کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ اور ایک تابعی ہیں، ان کا نام سعید ابن جبیر ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب اس عشرے میں داخل ہوتے تو اس قدر عمل میں محنت کرتے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کرتے۔ یعنی نیکی کرنے کے لیے آپ آؤٹ آف دا وے جا کر کے سعید ابن جبیر کوششیں کیا کرتے تھے۔ بچوں یہ جو 10 دن ہیں ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں، بہت سارے جو اعمال ہیں اسلام کے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نماز عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حج کیا عام مہینوں میں کر سکتے ہیں؟ ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم حج نہیں کر سکتے۔ ذوالحجہ میں 8، 9، 10، 11، 12 یہ جو 5 دن ہوتے ہیں یہ حج کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان دنوں کے علاوہ حج پرفارم کرنا چاہے، وہ مینا جائے، مزدلفہ جائے، جمرات جائے، مکہ میں مختلف جو مقدس جگہ ہیں وہاں کی جا کر کے زیارت کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ٹائم فکس کیا گیا ہے اسی وقت وہ حج ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں
حج کی عبادت بھی ہوتی ہے، اس میں نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، یعنی 9 عرفات کا، 9 ذی الحجہ کا، جو کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے جہاں حاجی ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر امن کس طرح عام ہو، کس طرح سے پیس جو ہے وہ پھیلے، لوگوں کے اندر سلامتی ہو، اور سیکیورٹی کس طرح سے اس کو عام کیا جائے، اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے حاجی ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، ٹی وی پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اس دن جو ہے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آگے کے گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ پورے سال میں آپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان 10 دنوں میں کریں تو ان نیکیوں کا مقابلہ جو آپ ان 10 دنوں میں کریں گے، پورے سال جو نیکیاں کریں گے اس سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ 10 دن ہمیں بہت حساس ہو کر گزارنے ہیں، ان کی ویلیو کرنا ہے۔ جب بھی ہم کلاس میں جائیں، یہاں پر اسمبلی میں، بس میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ 2 صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں جب ذو الحجہ کے ابتدائی دن ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو لوگ ان کو سنتے ہیں تو سارے لوگ ان کو سن کر کے زور زور سے کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب ہم اللہ کی بڑائی کبریائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے فضا میں آکسیجن رکھا ہے، اس نے ہمیں پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں، اس نے آکسیجن کا ایک پرپورشن مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آکسیجن کا لیول بڑھ جائے تو یہاں پر آگ لگ جائے گی، اور آکسیجن اگر کم ہو جائے تو لوگوں کا دم گھٹ جائے گا، مر جائیں گے۔ تو وہ خدا جو ہم پر ہر وقت مہربان ہے، ہمیں یہ ہمارا شرف ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اس کی بڑائی کرنے والے بندے بنیں۔ تو بچوں کلاسز کے اندر کم سے کم آپ ہر پیریڈ جب ختم ہو، دوسرا شروع ہو، تو 10 بار زور سے، مطلب زیادہ زور سے بھی کہ نہیں کہ لوگ آس پاس کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں، لیکن اس طرح کہ آپ اپنی آواز خود سنیں۔ تکبیرات کہیں گے، تکبیر آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے، تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا، اس میں تسبیح بھی ہے، تسبیح مطلب سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں تحمید بھی ہے، تحمید مطلب الحمدللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس میں تکبیر بھی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ حدیث میں اس کے بھی پڑھنے کی بات کہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ورد آپ مسلسل جاری رکھیں، چیریٹی کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے کلاس میٹس کو معاف کریں، محبت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائیں، ٹیچرز کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی گلیوں، سڑکوں، کوچوں میں نکلیں، کہیں پتھر پڑا ہے راستے سے تو اس کو ہٹا دیں، غریبوں کی مدد کریں، کمزور لوگوں کا راستہ ہاتھ پکڑ کے پار کرا دیا کریں۔ یہی اصل میں زندگی کی خوبصورتی ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی معیت، اس کی کمپنی نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو بچوں، کیا آپ سب آج سے ان دنوں کے بارے میں سینسیٹیو ہوں گے اور تکبیرات بلند کریں گے؟ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان دنوں میں نیکیاں کرنا آسان فرمائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔